السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ کا یقین، کس طرح صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیا کرتے، کیسا ایمان تھا ان کا، آج انشاءاللہ ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہجرت کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر بلایا اور کہنے لگے، علی یہ تمام امانتیں لوٹا کر مدینے کو آنا ہے، یہ امانت فلاں کی، یہ امانت فلاں کی، یہ امانت فلاں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں لا کے رکھا کرتے تھے۔ آپ کا نام محمد بن عبداللہ تھا، لیکن لوگ آپ کو امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ امین امانت دار، صادق سچ بولنے والے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمام امانتیں لوٹا کر مدینے کو آنا ہے۔ اور ابھی یہ اطلاع ملی ہے کہ دشمن کے قبیلوں کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلوں میں سے 4 5 لوگوں کو تیار کیا ہے میرے پہ حملہ کرنے کے لیے، اور میں ہجرت کر کے چلے جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، اور آج رات آپ کو میرے ہی بستر پر سونا ہے اور وہی چادر اوڑھ کے سونا ہے جو میں اوڑھ کے سوتا ہوں۔ آپ یہ فرما کر اپنے گھر سے باہر نکل گئے جب تک دشمن گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ آپ نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں، زمین سے مٹی اٹھائی، ابتدائی آیتیں پڑھ کے پھونکے اور نکل گئے۔ دو طرف دشمن کھڑا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے بینائی کو جبس کر لیا گیا۔ کبھی کبھی اپنے ساتھ بھی ہوتا، بات چیت کر رہے ہیں، سامنے والا بول رہا، ارے کہاں ہے بھائی؟ ہاں بولو کیا ہے؟ ہم سن رہے ہیں ایک طرف، دیکھ رہے ہیں ایک طرف۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے کے باہر نکل، تھوڑی دیر کے بعد دیکھے اور ان لوگوں کے پاس ایک خبر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے نکل چکے ہیں۔ فوراً دشمنوں نے گھر میں گھس کر دیکھے، چادر اٹھا کے دیکھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سو رہے۔ اور یہ واقعہ سننے سے پہلے تک جب ہمارے مولانا یہ واقعہ سنا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسامت برابر ہے، دونوں کی ہائٹ، دونوں کا سمجھ لو ویٹ برابر تھا۔ اس سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی اونچے پورے لمبے ہوں گے، نہیں، برابر۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن لوگوں کے سامنے یہ واقعہ سنانے لگے تو لوگوں نے پوچھا، سچ بتاؤ علی، کیا آپ کو رات میں نیند آئی یا نہیں آئی؟ آپ کو رات میں نیند آئی یا نہیں آئی؟ کیونکہ آپ وہی بستر پہ سو رہے ہیں، وہی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں، اور پھر آپ کی جسامت بھی سیم برابر، کوئی لمبے کوئی چھوٹے ایسا نہیں۔ خالی گھر کی دہلیز کے پاس اگر چپل نظر آ جائے
تو اپن اندازہ لگاتے ہیں کہ فلاں شخص گھر میں ہے. آج کل تو گاڑی سے اندازہ ہو جا رہا. باہر موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے تو سمجھتے کہ بھائی شکر بھائی گھر میں. کار کھڑی ہوئی ہے تو سمجھ میں آ رہا فلانا گھر میں. تو آپ کو رات میں نیند آئی یا نہیں آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ لوگ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے نہیں سنے، اس لیے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تمام امانتیں لوٹا کر مدینے کو آنا ہے. اگر اس رات میری موت ہوتی تو آپ مدینے کو آنا ہے کا لفظ استعمال نہیں کرتے. میرے کو یقین ہو گیا کہ میں جب تک مدینہ نہیں پہنچوں گا میرے کو موت آنے والی نہیں. اور اس رات جتنا اطمینان سے میں سویا شاید کوئی رات میں سویا. یہ تھا یقین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ کا یقین. ایمان ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو. ہم کو سبق دے گئے. برحال جو ہے آپ وہاں سے نکلے. میں کچھ واقعات اس میں سنا رہا ہوں جہاں پر صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت میں راستے میں جا رہے ہیں اور دشمن ابو سفیان اور بہت سارے قبیلوں کے سرداروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 اونٹ کا انعام رکھا. 100 اونٹ کا، 100 اونٹوں کا انعام. فرمایا آپ کو جو گرفتار کر کے لائیں گا اس کو 100 اونٹ انعام. نعوذ باللہ، زندہ یا مردہ. اس زمانے میں 100 اونٹ 100 کار گھر پہ رکھنے کے برابر. سب نکل گئے گلیوں میں کوچوں میں ہر جگہ ڈھونڈنے کے. آپ 2 یا 3 دن غار ثور میں رہے، پھر وہاں سے خفیہ راستے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. ایک کافی طویل واقعہ ہے یہ، انشاءاللہ تفصیل سے ہجرت کا واقعہ ایک بار میں سناؤں گا. راستے میں ایک جگہ پیچھے سے سوراخا پیچھا کرتے ہوئے آیا اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک شخص جو تینوں جا رہے ہیں. اس نے بھالا نکالا، گھوڑے پہ تھا وہ سوچا کہ پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھالے سے وار کر دے. وہ بھالا اٹھا کر پھینکنے ہی والا تھا کہ زمین میں گھوڑے کے پیر دھس گئے اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی گھٹ ہو گیا، پکڑ لیا، کام نہیں کر. گھوڑا پکارنے لگا. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو سوراخا ہے. گھوڑے کے پیر زمین میں دھسے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں بھالا ہے اور ہاتھ اس کا شل ہو گیا. کہا میرے کو جو ہے معاف کر دو، میں اس وقت آپ پہ حملہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا لیکن میرا ہاتھ گھٹ ہو گیا، گھوڑے کے پیر دھس گئے ہیں زمین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف کر دیا. تو گھوڑے کے پیر چھوٹ گئے زمین سے اور اس کا ہاتھ بھی فری ہوگا. تو پلٹ کر جانے لگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک شخص، تینوں پھر جانے لگے. کچھ دور واپس جانے کے بعد اس کے دل میں خیال یہ آیا کہ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج چھوڑ دوں تو یہ جو موقع میرے کو آیا ہے 100 اونٹ کا، 100 اونٹ انعام کا جو موقع آیا ہے، یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. لہذا
وہ دوبارہ پلٹ کر آیا اور اس نے ہاتھ سے بھالا مارنے کی کوشش کی. پھر سے زمین میں گھوڑے کے پیر دھس گئے اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا. گھوڑا پکارنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھے تو سیم معاملہ ہوا. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو آج معاف کر دو آپ. میں یہ ہونٹوں کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں نے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، معاف کیا آپ کو. پھر سے گھوڑے کے پیر زمین سے باہر آ گئے، اس کا ہاتھ فری ہو گیا. پھر واپس جانے لگا. پھر کچھ دور جانے کے بعد ایک لالچ ایسی چیز ہوتی ہے، انسان کو لالچ بڑی بری بلا ہے. ہرس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ہرس سوائے خبر کی مٹی کے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتا. کتنا بھی کما لو، کتنا بھی کما لو، اس کی ہرس جانے والی نہیں. انسان کی ہرس کو خبر کی مٹی پورا کر سکتا. پھر وہ دوبارہ پلٹ کر آیا. پھر وہ حملہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور وہ بھالا مارنے کی کوشش کیا. پھر سے اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے اور پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی سراخا سے کہ سراخا آج تم میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن یاد رکھو وہ دن کیسا ہوگا سراخا جس دن کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. اس بات کو میں انشاءاللہ اس کے دوسرے قسم میں پورا کروں گا. وہ دن کیسا ہوگا سراخا جس دن کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں. لہٰذا میں اپنی ایک بات، یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 1 کی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.